نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ ہم نے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ دین اسلام کی عظمت ہے کہ اللہ پاک نے اس کو نازل کیا اور اس کو پسند فرمایا ہے۔ ایک سوال ہے جو رات گزری ہے 27 رجب والی، تو لوگوں نے اس کے اندر بنایا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کو 27 رجب کی رات کو معراج ہوا، معراج کی رات ہے۔ معراج بالکل ہوا ہے، حق ہے۔ اللہ پاک نے معراج کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ یہ سارا معراج کا تذکرہ رب کریم نے فرمایا ہے۔ احادیث کی کتابوں کے اندر پورے باب موجود ہیں معراج کے بارے میں، اور ہم کتاب و سنت کو ماننے والے ہمارا عقیدہ ہے کہ روحانی معراج بھی نبی علیہ السلام کو ہوا ہے اور جسمانی معراج بھی ہوا ہے، لیکن اس کی تاریخ مقرر نہیں کہ 27 رجب تھی یا 27 رجب کی رات تھی، تو اس کی تاریخ مقرر نہیں۔ ہم تو اس بات کا لوگوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں، معراج ہوا ہے، برحق ہے، روحانی معراج بھی اور جسمانی معراج بھی، لیکن اس کی تاریخ مقرر نہیں ہے۔ دوسرا سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں، جس بات کی ضرورت لوگوں کو ہوتی ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس کو سارے مانتے ہیں اور ماننا بھی چاہیے۔ تو اس میں ایک بات ہے، جو فوت ہونے والے کی اہلیہ ہے، عدت کے دوران کیا وہ گھر سے کام کاج کے لیے ضرورت کے لیے نکل سکتی ہے یا نہیں؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی موجود ہے، احادیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، اس کا شوہر فوت ہوا، اس کے نوکروں نے اس کو قتل کر دیا۔ جہاں پر ان کا مکان تھا وہ خالی علاقہ تھا، جنگل تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس وہ صحابیہ آئی، آ کر پوچھتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام میں اپنے بھائی کے گھر میں عدت گزار سکتی ہوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا، نہیں، تو اپنے شوہر کے گھر میں ہی اپنی عدت کے دن پورے کر۔ ہاں، یہاں پر جب وہ نبی علیہ السلام کے پاس چل کر آئی، سوال کیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے آگے سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تو گھر سے ہی نکل نہیں سکتی تھی، تو نکل کے کیوں آئی ہے، یا کسی کو پیغام دے کر بھیج دیتی، اس کو میں یہ سوال بتلا دیتا۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی، فرمایا اپنے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں تو عدت کے دن پورے کر۔ اس حدیث پاک سے، اس واقعہ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عورت ضرورت کے تحت گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر دوائی لینی ہے یا کسی عزیزوں کے پاس، اللہ سب کو سلامتی دے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہ لکھا ہے محدثین نے، مفسرین نے، کہ اس حدیث میں یعنی رات وہاں نہ گزارے، وہاں پر رہنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے نہ جائے، تو بس اپنی ضرورت کے تحت جائے اور واپس آ جائے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے جو اکثر ساتھی اس سے ناآشنا ہیں کہ جمعے والے دن غسل کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو اکثر لوگ جمعے والے دن غسل کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی جس نے غسل کرنا ہے وہ غسل جنابت کرے جمعے والے دن۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے غسل لازمی کیا تھا جب صحابہ کرام کہتے ہیں ہم ٹاٹ کے لباس پہنتے تھے، گرمیوں کا موسم تھا، تو مسجد کے اندر سمیل پھیل گئی تھی، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ
ہر جمعے غسل کر کے آیا کرو۔ اللہ کریم نے جب ہمیں فراوانی دے دی، کپڑے عطا کر دیے، تو پھر نبی علیہ السلام نے یہ حکم ختم کر دیا تھا۔ پھر یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، وہ بھی بخاری مسلم میں ہے اور یہ بھی بخاری مسلم کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کرے ہمارے وضو کی طرح، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، اللہ پاک اس کے ہفتے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ 3 سوالات تھے جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ ہم سب کو، تمام کلمہ پڑھنے والوں کو، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔